السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فتح نامے میں۔ دوستو، آج کے اسٹوڈیو میں ہم نقیب صوفیہ شہزادے مختوم سمنا نبیر حضور محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد جیلانی اشرفی مدظ العالی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فتح نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ سید محمد جیلانی اشرفی کچچوئی کی پوری زندگی اور صحیح مسلسل پر محیط ہے۔ دینی و تعلیمی محاذ ہو کہ صحافتی و تصنیفی مشغلے اخلاقی و روحانی میدان ہو کہ یا رشد و ہدایت کی راہ، حضرت جیلانی میاں نے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ دور حاضر میں ابلاغ و ارشاد کے تمام عصری وسائل کے ذریعے سرمایہ تصوف کے تحفظ و بقا کے لیے آپ نے جس پاکیزہ و مثبت طریقے پر کام کیا ہے، امت مرحومہ کے تئیں ان کی دردمندی اور نوجوان نسل کے ساتھ ان کی ہمدردی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ نقیب صوفیہ سید محمد جیلانی اشرفی مدظ العالی کا اسم گرامی سید محمد جیلانی اور وہ آپ کے والد گرامی کا نام سید محمد محامد اشرفی علیہ رحمت رضوان ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین رضی اللہ عنہ سے 18ویں پشت میں اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے 28ویں پشت میں ملتا ہے۔ حضرت سید محمد جیلانی میاں کی ولادت باسعادت 4 جولائی 1946 کو ان کے روحانی مرکز کسوچہ شریف میں حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے خانوادے میں ہوئی۔ سید محمد جیلانی میاں نے اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت کے چند لمحے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے آغوش میں رہ کر گزارے۔ عربی و فارسی کی چند کتابیں پڑھی، پھر مدرسہ عربیہ امبیڈکر نگر میں داخلہ لیا اور درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھی، پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے 1957 میں ہندوستان کے مشہور ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لیا۔ تقریباً 7 سال تک ماہر اساتذہ کرام سے اکتساب فیض کرنے کے بعد 1964 میں سند فضیلت سے نوازے گئے۔ معقولات کی مزید تعلیم کے غرض سے جامعہ عربیہ سلطان پور حاضر ہوئے اور 1965 سے 1967 تک حصول علم میں لگے رہے اور اس فن میں کمال حاصل کیا۔ حضرت جیلانی میاں کے مشہور اساتذہ کرام کے نام کچھ یوں ہیں: حافظ ملت علامہ عبدالعزیز خان محدث مراد آبادی، حضرت علامہ عبدالرؤف ولیاوی، بحر العلوم مفتی عبدالمنان اعظمی، حضرت علامہ سید شمس الحق گجھڑوی، حضرت اشرف العلماء علامہ سید محمد حامد اشرفی کچچوئی علیہ رحمت رضوان کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت علامہ شاہ جیلانی میاں کو مخدوم المشائخ سیدنا مختار اشرف سرکار کلاں علیہ رحمت رضوان سے بیعت و ارادت اور اجازت و خلافت کا شرف حاصل ہے۔ حصول تعلیم سے فراغت کے بعد اشرف العلماء سید حامد اشرف کے حکم پر آپ نے سب سے پہلے 1968 میں بھیونڈی ممبئی کی سرزمین پر ایک دارالعلوم دیوان شاہ کی بنیاد رکھ کر عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ بھی جیلانی میاں کی سرپرستی میں ملک و بیرون ملک کے بہت سے دینی ادارے سرگرم عمل ہیں، جیسے کہ جامعہ صوفیہ قادریہ اشرفیہ پرتگال، دارالعلوم قادریہ اشرفیہ موزمبیق اور دارالعلوم اشرفیہ مینائیہ لکھنؤ۔ آپ کے ایک عظیم علمی کارنامہ اسپریچول فاؤنڈیشن ہے، جس کے تحت روحانی تعلیمات، اخلاق و تصوف اور احساس کی روح سے پیاسی روحوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ علامہ جیلانی میاں مدظ العالی کے حوالے سے فریق تنظیم کو لے کر کافی آپ پر اعتراضات ہوئے اور ایک میدان جنگ برپا رہے۔ بالآخر حضور شیخ الاسلام کی موجودگی میں آپ نے فریق تنظیم سے علیحدگی کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کر لی۔ اس کے بعد معاملات سب درست ہو گئے، پھر بھی اس معاملات میں ہونے والے تمام اہل سنت کے اخراجات اور قوت کی جو بربادی ہوئی، اس کا ذمہ دار کون رہا؟ آنے والا وقت ہی اس کا انصاف کر پائے گا۔ علامہ جیلانی میاں مدظ العالی ایک عمدہ خطیب اور بے باک صحافی ہیں۔ فن تصوف میں ان کی کتاب کشف القلوب ہے، جو تقریباً 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ علم تصوف کو مزید فروغ دینے کے لیے آپ نے تحریری کارناموں کے ساتھ ساتھ بہت سارے جامعات کی بنیاد بھی رکھی، جن میں جامعہ صوفیہ کچوچا سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ بیرون 5 ممالک میں آپ نے جامعہ صوفیہ کی تعمیر کر چکے ہیں، جن سے علم تصوف کا آج ایک بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ جیلانی میاں جامعہ صوفیہ کو تعمیر کرنے کے حوالے سے اپنے مقاصد کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ آج خانقاہوں میں خانقاہیت نہیں رہی، وہاں درگاہیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور صوفیہ کی تعلیم کو لوگوں نے بس چادر، گاگر، صندل اور اگربتی وغیرہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ عام طور پر خانقاہ والے اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ ایک بارگی اس چیز کو روک تھام کرنا یہ اچھی بات نہیں تھی، لہٰذا میرے پاس ان کے لیے بس ایک ہی آپشنز تھا، ان خانقاہوں کے بچوں کو لا کر
7 یا 9 سال ان کو دینی تعلیم دے دی جائے، اور اس غرض سے میں نے جامعہ صوفیہ کا آغاز کیا، اور میری کوشش یہی رہی کہ شریعت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ طریقت کی تعلیم بھی دی جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی، جیسے عزیمت حج، نماز اور حضور قلب، روحانی شب و روز، سفرنامہ ایران، کسب و تجارت، آداب طعام، فضائل عیدین، فضیلت علم وغیرہ وغیرہ آپ کی تصانیف ہیں۔ حضرت جیلانی میاں مدظ العالی کا اسم گرامی ہمیشہ تاریخ میں اس لیے روشن اور تابناک رہے گا کہ فروغ رضیات میں آپ نے المیزان کا امام احمد رضا نمبر شائع کیا۔ یہ ماہنامہ المیزان کا امام احمد رضا نمبر 50 سال کے بعد پھر دوبارہ شائع ہو چکا ہے۔ اس نمبر کی اہمیت اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جیلانی میاں کو زندہ رکھنے کے لیے صرف یہی ایک نمبر کافی ہے۔ ان کی تعلیمی، تحریکی، تصنیفی، تالیفی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت جیلانی میاں کی عمر میں درازی عطا فرمائے اور ان سے یوں ہی دین متین کی خدمت لیتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔